السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں شیطانی خواہش میں مبنی ایک لرزہ بدام کہانی جو سننے والے کو ہلا کے رکھ دے گی۔ شیطان کی موت۔ میں نے اپنی پولیس کی جیپ جیسے ہی ریس کورس کے پارکنگ ایریا میں روکی تو بہت سے لوگوں نے چونکہ جیپ کی جانب دیکھا۔ پولیس کی جیپ دیکھ کر اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے بھی کئی آنکھوں میں تشویش کی لہر محسوس کی۔ میں نے اطمینان کے ساتھ جیپ بند کی اور آرام سے جیپ کا دروازہ کھول کے نیچے اترا۔ میں یہاں کسی تفتیش کے سلسلے میں نہیں آیا ہوں بلکہ اپنی گرل فرینڈ مارسیا سے ملنے آیا ہوں جو 1 مہینے کے لیے لندن گئی ہوئی تھی اور آج صبح ہی واپس لوٹی ہے۔ اس نے مجھے ملنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ میں جیپ کی چابی انگلی میں گھماتے ہوئے ایک رومانٹک گانا گاتے ہوئے ریس کورس کے اندرونی حصے کی جانب چل دیا۔ یہ ڈربن کار ریس کورس گراؤنڈ ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دنیا کے شوقین مزاج امیر لوگ یہاں آ کے جوا کھیلتے ہیں اور اپنی دولت لٹاتے ہیں۔ ریس شروع ہونے میں ابھی کافی دیر تھی۔ ٹکٹ گھر پر بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ وہ تمام لوگ اپنے پسندیدہ گھوڑے پہ رقم لگانے کے لیے قطار بنائے کھڑے تھے، ٹکٹ حاصل کر رہے تھے۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا گانا گنگناتے ہوئے ریس کورس کے اندر داخل ہوا۔ ریس کورس کے اندر ابھی اتنا رش نہیں تھا۔ میں نے چاروں جانب نظر دوڑائی تو مجھے سب سے آگے، سب سے الگ ریلنگ کے پاس سرخ بلاؤز اور گرے منی اسکرٹ میں مارسیا دکھائی دی تو میں تیز قدموں کے ساتھ مارسیا کی جانب بڑھا۔ مارسیا ریلنگ کے پاس کھڑے گھوڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے جا کے مارسیا کو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے مارسل، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میں مسکرایا۔ میں تمہاری ہر لمس سے واقف ہوں۔ مارسیا ہنس پڑی۔ میں نے مارسیا کا رخ اپنی طرف کیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ زیادہ بے صبرے مت بنو یار، 1 مہینے بعد ملی ہو، ملنے کے لیے بھی یہ پبلک پلیس پر بلایا ہے۔ میں نے ناراضگی دکھائی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کسی اچھے ریسٹورانٹ میں چلو۔ مارسیا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ریس کورس کے دروازے کی جانب چل دی۔ او ریس! میں نے مارسیا کی توجہ ریس کی جانب دلائی۔ گھوڑوں کی ریس کی مارسیا بہت شوقین ہے۔ ریس شروع ہونے میں ابھی آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت ہے۔ جب تک ہم کھانا کھا کے واپس آ جائیں گے، مارسیا میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور مارسیا کے قریب جا کے اس کا ہاتھ پکڑا اور ریس کورس کے دروازے کی سمت چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں ریس کورس کے قریب بنے ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران مارسیا لندن میں اپنی سرگرمیوں کے بارے میں مجھے بتانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کے جیسے ہی ہم دونوں ریسٹورانٹ سے باہر نکلے کہ میرا فون بج اٹھا۔ اوفو، اس وقت کس کا فون آ گیا؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی اسکرین پر آئے ہوئے نام کو پڑھنے لگا۔ کس کا فون ہے؟ مارسیا نے پوچھا۔ تمہارے ابا کا، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ فون میرے چیف انسپکٹر آف پولیس کا تھا۔ مارسیا میرے چیف کی اکلوتی بیٹی ہے، یہ فون میرے ابا کا نہیں بلکہ تمہارے چیف کا ہے۔ مارسیا ہنستے ہوئے بولی۔ جلدی سے اٹھا لو ورنہ پنشمنٹ ہو جائے گی۔ جب میں نے فون اٹھانے میں دیر کرنے لگا تو مارسیا پھر ہنستے ہوئے بولی۔ میں نے فون آن کر کے کان سے لگایا۔ یس چیف، ہیلو پال، اس وقت تم کہاں ہو؟ چیف نے پوچھا۔ سر، میں اس وقت ریس کورس گراؤنڈ میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ مارسیا بھی ساتھ ہے؟ چیف نے پوچھا۔ ہاں، تو مارسیا سے اجازت لو، فوراً جان ہنری اولنگا کے گھر پہنچ جاؤ، چیف نے حکم صادر کیا۔ سر، میں آدھے دن کی چھٹی لے کے آیا تھا، میں نے احتجاج کیا۔ تمہاری چھٹی فوراً کینسل کی جاتی ہے، تم جان ہنری اولنگا کے گھر پہنچ جاؤ، حکم ملا۔ جی سر، یہ جان ہنری اولنگا وہی ہے نا جو ملک کے مشہور انڈسٹریل ہیں؟ میں نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، تم فوراً وہاں پہنچو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چیف نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ میں نے بھی ایک ٹھنڈی سانس لے کے فون آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کے مارسیا نے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ دفتر میں باپ چین نہیں لینے دیتا اور یہاں بیٹی، جملے کے آخر میں میری آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے فوری طور پہ جان ہنری اولنگا کے گھر جانا ہے۔
میں نے جواب دیا، جان ہنری اولنگا، وہ مشہور معروف بزنس مین؟ مارسیا نے پوچھا۔ ہاں، میرا منہ بدستور اوفتہ۔ جائیں، آخر آپ پولیس انسپکٹر ہیں، آپ کے پاس تو کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے۔ مارسیا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیا مصیبت ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے، اتنے دنوں بعد تم آئی ہو، میں کسی کیس میں پھنس جاؤں گا۔ میرا موڈ بدستور خراب تھا۔ قسمت تو میری خراب ہے، پہلی وردی والے ابا کو برداشت کیا اور اب وردی والے شوہر کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مارسیا بدستور شوق ہو رہی تھی۔ تمہیں تو خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے مارسیا کی شوخی دیکھی تو جل کر کہا۔ او بیبی، رونا نہیں۔ مارسیا میرے گالوں پہ چٹکی لیتے ہوئے بولی، پھر اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے حلقے میں پکڑا اور میرے طرف دیکھ کر کہنے لگی، جاؤ دیکھو، پتہ نہیں جان ہنری اولنگا کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ بحیثیت پولیس انسپکٹر یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مارسیا سنجیدہ لہجے میں بولی تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنا موڈ ٹھیک کیا اور مارسیا کے خدا حافظ کہہ کے رخصت لے کر ریس کورس کے پارکنگ ایریا کی جانب تیز قدموں سے چل دیا جہاں میری جیپ کھڑی تھی۔ پارکنگ سے جیپ نکال کے میں تیزی سے جان ہنری اولنگا کی رہائش گاہ کی جانب سفر کرنے لگا۔ جب میں ہنری اولنگا کی رہائش گاہ کے سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا میرا اسسٹنٹ سارجنٹ جیمز برٹن پہلے سے وہاں کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے جیپ سڑک کنارے لگائی، سارجنٹ برٹن میری جیپ کے قریب آیا اور اس نے مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے اس کے سلیوٹ کا جواب دیا اور جیپ بند کر کے جیپ سے نیچے اترا۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے جیپ سے اترنے کے بعد برٹن سے پوچھا۔ چیف نے مجھے یہاں بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں ملیں گے، برٹن نے جواب دیا تو میں اسباب میں سر ہلا کے رہ گیا۔ کیا کوئی کیس ہے؟ میں نے جان ہنری اولنگا کی رہائش گاہ کے مرکزی دروازے کی جانب چلتے ہوئے برٹن سے پوچھا۔ کیونکہ وہ ہیڈ کوارٹر سے آیا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید اسے اس سلسلے میں کچھ معلومات ہوگی۔ ہنری اولنگا کو کوئی پریشانی ہے؟ اس سلسلے میں چیف نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، بس چیف نے اتنا ہی بتایا۔ برٹن نے میرے سوال کے جواب میں کہا۔ پریشانی؟ میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ بقیہ راستہ ہم دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ گھنٹی بجاؤ، دروازے کے سامنے پہنچ کے میں نے برٹن سے کہا تو برٹن نے آگے بڑھ کے دروازے کی ڈور بیل پہ انگلی رکھی تو فوراً ہی دروازے کے ساتھ بنی ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور ایک گارڈ نما شخص نے سوالیہ نظروں سے ہماری جانب دیکھا۔ محترم جان ہنری اولنگا سے کہیے گا محکمہ سراغ رساں انسپکٹر پال الیگزینڈر اور سارجنٹ برٹن آئے ہیں، میں نے گارڈ سے کہا تو گارڈ کھڑکی بند کر کے غائب ہو گیا۔ میں برٹن خاموشی سے کھڑے ہنری اولنگا کی رہائش گاہ کا جائزہ لینے لگا۔ مکان کافی بڑی اراضی پر بنا ہوا تھا جس کے چاروں اطراف درخت لہلہا رہے تھے۔ اس مکان سے ملحق کوئی دوسرا مکان نہیں تھا۔ میں ابھی مکان کا جائزہ لے رہا تھا کہ مین گیٹ کھلا اور وہی گارڈ گیٹ میں نمودار ہوا۔ آئیے صاحب، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، گارڈ بولا تو میں اور برٹن خاموشی کے ساتھ گارڈ کے پیچھے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہو کے میں نے چوکنی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ رہائش گاہ کے اطراف کافی اونچی دیواریں حفاظت کے نقطہ نظر سے اٹھائی گئی تھیں اور دیوار کے ساتھ کئی گارڈ مسلح ہو کے پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ پر بھی کئی گارڈ کھڑے تھے اور سب کے سب جدید ہتھیار سے لیس تھے۔ میں برٹن مسلح گارڈ کی رہنمائی میں رہائش گاہ کے اندرونی حصے میں پہنچا۔ گارڈ ہمیں ایک بڑے سے کمرے میں لے کر آیا جہاں جان ہنری اولنگا اور اس کی بیوی سیسیلیا ہمارے منتظر تھے۔ جان ہنری اولنگا افریقہ کے قدیم قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم افریقی سے تھا، حتیٰ کہ ان کی بیوی سیسیلیا کا پہناوا تک قدیم قبائل جیسا ہی ہے۔ ہیلو، میں نے کمرے میں داخل ہو کے ہنری اولنگا اور اس کی بیوی سیسیلیا کو ہیلو کہا تو ہنری اولنگا نے صوفے سے اٹھ کر ہمارا خیر مقدم کیا اور ہم دونوں سے ہاتھ ملایا۔ گارڈ ہمیں کمرے میں پہنچا کے واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا تھا۔ جی سر، آپ کو کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے؟ جب میں اور برٹن بھی
ہنری اولنگا کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئے تو میں نے ہنری اولنگا سے پوچھا، میں نے شوانرٹ سے کہا تھا کہ معاملہ خفیہ ہے، اس لیے اسے آفیشلی طور پہ ڈیل نہ کریں۔ میرے سوال کے جواب پہ ہنری اولنگا نے کہا، آپ چیف کے دوست ہیں؟ میں نے سوال کیا کیونکہ جس بے تکلفی سے ہنری اولنگا نے چیف شوٹرس کا نام لیا تھا تو یہ سوال میرے لبوں پہ مچل گیا۔ میں اور شوانرٹ اسکول کے فرینڈ ہیں، ہنری اولنگا نے بتایا۔ ہوں، میں نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ بے فکر رہیں، یہاں ہونے والی ساری گفتگو اور کارروائی انتہائی خفیہ رہے گی، کسی کو اس معاملے کی بھنک تک نہیں پڑے گی۔ میں نے ہنری اولنگا کو تسلی کرائی تو ہنری اولنگا نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ جب خاموشی زیادہ طویل ہونے لگی تو میں نے پوچھا۔ میری بات سن کے ہنری اولنگا نے اپنی بیوی ششلیا کو دیکھا۔ ششلیا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنری اولنگا کو تسلی دی تو ہنری اولنگا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سوچتے ہوئے گویا ہوا، یہ معاملہ ہماری اکلوتی بیٹی ششمیا کا ہے۔ ہنری اولنگا بولنے لگے۔ جی، میں نے برٹن کو اشارہ کیا تو وہ نوٹ بک نکال کے نوٹ کرنے لگا۔ یہ ہماری بیٹی ہے۔ ہنری اولنگا نے کمرے میں لگی بڑی سی تصویر کی جانب اشارہ کیا تو میں اور برٹن اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ تصویر میں ایک جوان لڑکی زندگی سے بھرپور قہقہے لگا رہی تھی۔ میں نے بغور شیمیا کی تصویر کا جائزہ لیا۔ شیمیا زندگی سے بھرپور ایک زندہ دل لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ جی، میں نے شیمیا کی تصویر کا جائزہ لیا تو پھر ہنری اولنگا کی جانب متوجہ ہوا۔ ششمیا کو بلیوں سے بڑا لگاؤ ہے۔ اس نے گھر میں ایک رشین بلی پالی ہوئی ہے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی ہے۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ وہ بلی جسے ہم سب سومی کہتے تھے اچانک غائب ہو گئی۔ ششمیا نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر سومیا نہ ملی۔ سومی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ششمیا چھت پہ چلی گئی۔ اس رات ہمارے گھر ایک چھوٹی سی تقریب تھی جس میں میرے کاروباری دوست اپنے اہل خانہ کے ساتھ شریک تھے، لہٰذا ششمیا کی کمی ہر کسی کو محسوس ہو رہی تھی۔ ششمیا کی ماں ششمیتا کو بلانے کے لیے باہر چھت پر گئی مگر ششمیا اپنی بلی کے غائب ہونے پہ بے حد اداس تھی۔ اس کی تلاش میں اتنی مگن تھی کہ اس نے تقریب میں آنے سے انکار کر دیا، لہٰذا ہم لوگوں نے ششمیا کو اس کے حال پہ چھوڑا اور تقریب میں مگن ہو گئے۔ آدھی رات کو تقریب ختم ہوئی، مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے تو میں نے ششلیا سے کہا وہ ششمیا کو پیار سے پچکار کر چھت سے نیچے لے آئے۔ ششلیا میری بات سن کے چھت پر گئی۔ ہنری اولنگا یہاں تک کہہ کے خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے ہنری اولنگا سے پوچھا۔ میری بات سن کے ہنری اولنگا نے اپنی بیوی ششلیا کو دیکھا۔ ہنری اولنگا کے اس طرح دیکھنے پہ ششلیا نے سر جھکا لیا اور اپنے پیر کے ناخن فرش پر رگڑنے لگی۔ ششلیا کی یہ حرکت اس بات کو ظاہر کر رہی تھی وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ششلیا نے اپنا سر اوپر کیا اور کہنے لگی، ہنری نے مجھے ششمیا کو لانے کو کہا تو میں چھت پہ گئی۔ چھت پر مکمل اندھیرا تھا۔ میں ایک طاقتور ٹارچ لے کے گئی، لہٰذا میں نے ٹارچ روشن کی اور چھت پر ششمیا کو ڈھونڈنے لگی، ساتھ ہی ششمیا کو آوازیں بھی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے کسی بلی کی غیاؤں غیاؤں کی کرنے کی آواز آئی اور آواز بہت بھاری اور بھیانک تھی۔ میں وہ آواز سن کے ڈر گئی۔ یہ ہماری سومی کی آواز تو نہیں ہے؟ میرے ذہن میں خیال ابھرا تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ آواز کی سمت چلی۔ اچانک مجھے اندھیرے میں 2 انگارے جیسی آنکھیں نظر آئیں۔ اف! وہ آنکھیں اتنی بھیانک تھیں کہ میں ڈر کے مارے جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میرے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میں اپنی جگہ کھڑی لرز رہی تھی۔ پھر بھی میں نے دل کڑا کر کے ٹارچ کی روشنی اس سمت ماری۔ میں گھبرا گئی۔ ششمیا زمین پہ پڑی تھی اور اس کے پاس ایک بڑے سائز کا کالا بلّا، بھیانک بلّا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بلّا خوفناک نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہوش ہوش کر کے اس بلّے کو بھگانا چاہا مگر وہ بھیانک خوفناک بلّا ششمیا کے پاس بیٹھ کے مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔
ایسا لگتا تھا جیسے اسے میرا چھت پہ آنا اچھا نہیں لگا ہو۔ میں کچھ دیر کھڑی بلے کو دیکھتی رہی، پھر میں نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور ایک بلے کو مارا۔ پتھر تو بلے کو نہیں لگا، مگر میرے اس طرح پتھر مارنے سے بلّا ششمیا کے پاس سے ہٹ گیا اور اچھل کر دیوار پہ چڑھ گیا اور وہاں سے مجھے شعلہ اگلتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس بلے نے دیوار پر سے ایک درخت پہ چھلانگ لگائی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بلے کے جاتے ہی میں فوراً ششمیا کے پاس پہنچی تو ششمیا کہتے کہتے رک گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ششمیا کی حالت کیسی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ششمیا کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کی گردن اور جسم کے مختلف حصوں پہ خراشوں کے نشان تھے۔ میں جلدی سے ششمیا کے پاس پہنچی اور ششمیا کو سہارا دے کے اٹھایا۔ ششمیا یہ کیسے ہوا؟ میں نے ششمیا کا لباس درست کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، ششمیا کسمسائی، مگر میں سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ میں بھی عورت ہوں۔ ششمیا کا پھٹا ہوا لباس، اس کے جسم پہ پڑے خراشوں کے نشانات، سب سے بڑھ کے ششمیا کا بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ کون تھا وہ جس نے یہ سب کیا؟ میں نے ششمیا سے پوچھا۔ کون؟ کیا ہوا؟ ششمیا اس طرح بول رہی تھی جیسے نشے میں ہو۔ وہ نوجوان کون ہے جس نے تمہاری یہ حالت کی؟ میں کھل کر پوچھا۔ مما آپ خود دیکھ لیں، یہاں چھت پہ کون آ سکتا ہے؟ ششمیا بولی۔ تو میں نے ٹارچ کا رخ چھت کے مختلف حصوں کی جانب کر کے دیکھا۔ پوری چھت خالی تھی۔ ہمارے گھر کے آس پاس کوئی دوسرا گھر بھی نہیں تھا کہ جس کی چھت سے کوئی ہماری چھت پہ آ سکے، اور پھر گھر کے چاروں اطراف مسلح گارڈ بھی کھڑے تھے، لہٰذا کسی شخص کا کسی بھی طرح سے چھت پہ آنا ناممکن تھا۔ مگر ششمیا کی حالت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ششمیا کو سہارا دے کے نیچے لائی، پھر میں نے ہنری سے ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی پریشانی ہونے کے ساتھ حیران بھی ہو۔ انہوں نے بھی چھت پر جا کے پوری چھت کا باریک بینی سے معائنہ کیا، مگر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح زینے کے علاوہ ہمارے مکان کی چھت پر نہیں آ سکتا تھا، اور چھت پر جانے والا زینہ اس دن ہماری نظروں کے سامنے تھا۔ پھر کوئی کس طرح چھت پہ پہنچ گیا، اور اگر کوئی چھت پر نہیں گیا تو ششمیا کی یہ حالت کس طرح ہوئی؟ اس واقعے کے بعد ششمیا بالکل بدل گئی۔ ایک زندہ دل اور ہمیشہ ہنسانے والی لڑکی مکمل طور پہ خاموش ہو گئی اور گوشہ نشین ہو گئی۔ پارٹیز وغیرہ میں جانا اس نے بالکل ترک کر دیا۔ پھر ششمیا اتنا کہہ کے خاموش ہو گئی اور زمین کو گھوننے لگی، اور برٹن خاموشی سے ششلیا کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ششلیا بولی۔ کچھ دن بعد ایک شام جب ششمیا چھت پہ تھی، میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چھت پہ گئی۔ میں نے چھت پر پہنچ کر دیکھا ششمیا اسی کالے بلے کو گود میں لیے بیٹھی اور اس سے پیار کر رہی تھی۔ مجھے اس سیاہ بلے کو دیکھ کر بہت ڈر لگا۔ وہ کالا بلّا عام بلوں کے مقابلے میں 2 گنا بڑا تھا، اور اس کی سرخ سرخ آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے شعلہ برسا رہی ہوں۔ مجھے اس بلے سے بہت ڈر لگا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ منحوس بلّا ششمیا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کے میں زور سے ششمیا کو آواز لگائی۔ میری آواز سن کے ششمیا نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا، پھر بلے کو گود میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ ششمیا چلو نیچے چلو، اور تم اس گندے بلے کو گود میں لیے کیوں بیٹھی تھی؟ میں نے ششمیا سے کہا۔ یہ بلّا نہیں ہے، یہ تو میرا جانی ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ ششمیا بلے کو پیار کرتی ہوئی بولی۔ پیار انسانوں سے کیا جاتا ہے، بلے سے نہیں۔ میں چیخی۔ انسانوں سے پیار کرتے ہیں، میں تو ایک بلی ہوں۔ اتنا کہہ کے ششمیا نے بلے کو زمین پہ رکھا اور خود بھی چاروں ہاتھ پاؤں سے کسی بلی کی طرح چلنے لگی اور میاؤں میاؤں کی آواز منہ سے نکالنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کے میں بہت گھبرا گئی اور میں نے چھت پر پڑا ہوا ایک پتھر بلے کو دے مارا۔ پتھر سیدھا بلے کے لگا۔ پتھر کی چوٹ کھا کے بلّا اچھلا اور پھر وہ پھرتی کے ساتھ دیوار پہ چڑھ گیا۔ غصیلی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں خوف سے لرز گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں مارا میرے جانی کو؟ ششمیا سیدھی کھڑے ہوتے ہوئے زور سے چیخی۔ جانی، جانی، تم ناراض
تو نہیں ہو، آؤ میرے پاس آؤ۔ ششمیا بازو پھیلا کر بلے کی جانب بڑھ گئی، مگر بلّا دیوار سے چھلانگ مار کے قریب لگے درخت پہ چلا گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے ناراض کر دیا میرے جانی کو۔ بلے کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد ششمیا میری جانب پلٹی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو نیچے چلو، پاگل ہو گئی ہو تم۔ میں نے ششمیا کو بازو سے پکڑ کے نیچے کی جانب دھکیلا اور اسے زبردستی چھت پر سے لے کے آ گئی۔ ششمیا بار بار اپنا بازو چھڑا کر چھت پر جانا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جب ششمیا اپنے بازو کو میری گرفت سے نہ چھڑا سکی تو اس نے مجھے جگہ جگہ سے بالکل اس طرح نوچا جیسے کوئی بلی پنجے مارتی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر میری بیٹی کو کیا ہو گیا۔ بہرحال میں زبردستی ششمیا کو لے کر نیچے آئی اور اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ ششلیا یہاں تک کہہ کے خاموش ہو گئی۔ میں خاموشی سے ششلیا کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایک سراغ رسا ہوتے ہوئے میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ طویل خاموشی کے بعد ہیری اولنگا بولے، جب ششلیا نے مجھے ساری بات بتائی تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً چھت پر جانے والا دروازہ بند کروا کے اس میں تالا ڈلوا دیا، مگر میں بہت پریشان تھا۔ آخر میری اکلوتی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اس سلسلے میں کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میڈیا کو معلوم ہو جاتا تو میری ساری عزت خاک میں مل جاتی۔ آخر پریشان ہو کے میں نے تمہارے چیف سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست ہے اور اس نے میری مدد کا وعدہ کیا اور تم دونوں کو یہاں بھیجا۔ مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہیری اولنگا کی بات سن کے میں بول اٹھا، آپ لوگ اس بلے کو مار سکتے ہو، شاید اس طرح اس بلے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ہیری اولنگا نے کہا، یہ کام تو آپ کا کوئی گارڈ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے جواباً کہا، ہاں میرا کوئی بھی گارڈ یہ بلے کو گولی مار سکتا ہے، مگر مجھے گارڈ کو بتانا ہوگا کہ میں بلے کو کیوں مارنا چاہتا ہوں، اور پھر ایک جانور کی جان لینے کا حکم دینے کی وجہ سے میں قانونی پیچیدگیوں میں الجھ سکتا ہوں۔ ہیری اولنگا نے میری بات کا جواب دیا۔ دوستو، ابھی کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ کل سنیے گا۔ آپ